بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی ہم سے خوش نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زندگی کی خوبصورتی کو اپنی ہی سوچوں سے مسمار کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا واقعی لوگ اس قدر اہمیت دیے جانے کے قابل ہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی کی ہمدردی میں رو پڑے تو فوراً مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو مرد ہو کے رو رہا ہے۔ مرد ہے تو کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اگر کوئی شوہر کوئی غلط کام کرے اور اس کی بیوی اس سے بتائے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ کس قدر منہ پھٹ عورت ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو پکا زن مرید ہو گیا ہے۔ انسان اپنی پسند سے ہنستا کھیلتا بولتا کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ یہ بھی لوگ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کب ہنسنا ہے اور ہم نے کب رونا ہے۔ اور پوری زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ جو کہ ہمارے وجود کو چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک پینٹر نے بڑی محنت سے ایک تصویر بنائی اور اس تصویر کو پبلک پلیس پر لگا دیا اور ساتھ کیپشن لکھی کہ اگر اس تصویر میں کوئی غلطی ہے تو برائے مہربانی اس پر نشان لگا دیں۔ 2 دن کے بعد اس پینٹر نے دیکھا کہ پوری تصویر نشان سے نہیں نشانات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے تو اتنی محنت سے یہ تصویر بنائی تھی، لیکن اس میں اتنی غلطیاں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تب کسی سیانے آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ دوبارہ سے اس تصویر کو بنا کے پبلک پلیس پر لگاؤ اور نیچے لکھو کہ اگر اس تصویر میں کوئی غلطی دیکھیں تو برائے مہربانی اس کو درست کر دیں۔ اس پینٹر نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن کے بعد جب وہ پینٹر وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس تصویر پہ ایک ہلکا سا نشان تک نہیں تھا۔ تب اسے ریئلائز ہوا، اس کو تب پتہ چلا کہ لوگوں کو صرف غلطیاں نکالنے کا شوق ہے، غلطیاں صحیح کرنا کسی کو نہیں آتا۔ تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے اور ہمیں آ کے کھائیے۔ لیکن سب کا احترام کریں، سب کی عزت کریں، سب سے محبت کریں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، لیکن اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جئیں۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے لیکن دل کر رہا ہے سفید جوڑا پہننے کو تو ڈھنکے کی چوٹ پر پہنیں۔ پرواہ مت کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بس یہی کہیں گے کہ اچھا تھا مرحوم چلا گیا۔ بڑی محفل میں چاول کھانے ہیں مگر ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے تو چمچ اٹھا کر اپنے مزے کو خراب مت کریں۔ کیا ہوا جو تمہارے دانت باہر ہیں؟ بھئی کھل کے ہنسو، تمہاری ہنسی نے کسی کی غلامی کی بیڑیاں تو نہیں پہن رکھی۔ اگر بیوہ ہو تو ساری زندگی گھٹ گھٹ کے گزارو گی، زندگی کو خود پہ تنگ کر لو گی، پھیکے رنگ پہننا شروع کر دو گی۔ اپنی مرضی سے بیوہ ہوئی ہو، بھئی جاؤ زندگی کو انجوائے کرو۔ اور اگر کوئی کہے کہ دیکھو دیکھو بیوہ ہو کے ہنس رہی ہے تو اسے جا کر کہنا none of your matter۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کس طرح گزارا کر رہی ہے؟ رات کو اس کے بچے بھوکا سوتے ہیں یا کھانا کھا کے؟ اس بات کا کسی کو نہیں پتا۔ ہاں، لیکن اس بیوہ کی جوان بیٹی کیا کرتی ہے اس پہ نگاہ رکھنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو بس بہت جی لیا دوسروں کے لیے، اب اپنے لیے جیو، اور ایسے جیو کہ لگے کہ ہاں یہ تمہاری اپنی زندگی ہے۔ خود کو آزاد کرو ہر اس چیز سے جسے لوگ تمہاری کمزوری سمجھتے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا کے چلو۔